بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ اس سلسلہ وار تاریخ اسلام کی قسط نمبر 77 میں ہم قسطنطنیہ کی فتح کا دوسرا حصے کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، تمام عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جب قسطنطنیہ شکست کھا گیا تھا۔ یورپ آزاریوں اور مایوسیوں میں ڈوب گیا۔ سن 1453 کا یہ سال یورپ اور ایشیا دونوں کو تاریخ میں ایک سنگ راہ بن گیا۔ عثمانیوں نے اس کا نام بدل کر استنبول رکھ دیا اور اپنی وسیع ہوئی سلطنت کا ہائے قرار دے دیا گیا۔ محمد دوم کا دور اندیشی سے بھرا تصور یہ تھا کہ اس شہر کو رومن شہنشاہیت کے جانشین حکومت کا مرکز بنایا جائے، اس کی اثر نو تجدید کی جائے تاکہ ایک آفاقی اسلامی سلطنت کا مرکز نظر آ جائے۔ اس تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے کئی اقتدامات کیے۔ سب سے پہلے اس نے ان یونانی لوگوں کو واپس آنے اور اپنی جائیدادوں پر قبضہ رکھنے کی اجازت دی جنہوں نے ترک افواج کا مقابلہ نہیں کیا تھا۔ اس شہر کو ایک بین الاقوامی مرکز بنانے کی منزل کی جانب بڑھتے ہوئے محمد دوم نے عیسائی مذہبی بزرگ شخصیات اور یہودی ربی کو یہاں بسنے کی دعوت دی۔ اس نے تیسرا اقتدام جو کیا وہ یہ تھا کہ اس شہر کو اپنی سلطنت کا تنظیمی مرکز بنا دیا اور یورپ کی اپنی تمام ذیلی ریاستوں کو استنبول کے مرکزیت کے تحت کر دیا۔ عثمانیہ حکومت دھماکہ خیز انداز سے وسیع ہوتی رہی۔ شمال کی جانب سن 1454 سے لے کر 1465 کے دوران محمد نے کئی حملے کیے۔ ان جنگوں میں اس نے ہنگری کی افواج کو مکمل طور پر شکست دی، سربیا اور بوسنیا پر اپنا قبضہ مضبوطی کے ساتھ برقرار رکھا۔ بحیرہ اسود کی ساحلوں پر آباد ترپزانہ پر فتح پائی۔ جلد ہی ان سالوں کی موریہ پر بھی قبضہ ہو گیا۔ 1475 میں ترک بحری بیڑا نے بحیرہ اسود کو پار کیا اور جنوبی کریمیا پر اپنا تسلط قائم کیا۔ کریمیائی تاتاروں کے عثمانی سلطنت میں شامل ہو جانے سے سلطان کو جہاں زیادہ لوگوں کی خدمات حاصل ہوئی وہیں مالی حیثیت سے بھی استحکام ملا، جس سے حکومت اور طاقت ور اور مضبوط ہو گئی۔ محمد کی یہ مسلسل فتح مندیاں ایک بار پھر یورپ پوپ نیکولس پنجم کو صلیبی جنگوں کے لیے ابھارنے لگے۔ پوپ کی اس آواز پر ہنگری، والشی اور وینسی عوام نے لبیک کا ایک متحدہ محاذ بنا گیا۔ ان افواج میں البانیہ بھی شامل ہو گیا جو کہ سلطنت عثمانی کے خلاف بغاوت پر اتر آیا تھا۔ سن 1463 میں نئی صلیبی جنگ کی ابتدا ہوئی۔ یہ جنگ 4 سال جاری رہی۔ صلیبیوں نے موریہ پر قبضہ کیا۔ ان کی افواج اب استنبول کے لیے خطرہ بن گئی۔ محمد نے گیالی پولی میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے 2 قلعوں کی تعمیر کی تاکہ وینسی بحری بیڑا کی پیش قدمیوں کو روکا جا سکے اور استنبول پر پیچھے سے ہونے والے کسی بھی حملے کا تدارک ہو سکے۔ ایک طاقتور عثمانی بحری بیڑے کی تعمیر کی گئی جس کے ذریعے وینس کی بحری افواج کو شکست دی گئی اور موریہ پر ایک بار پھر قبضہ کر لیا گیا۔ زمینی جنگ میں عثمانی شہسوار جنگ کرتے کرتے فتح یاب ہوتے ہوئے ایڈریاٹک کے ساحلوں اور وینس شہر کے قریب پہنچ گئے۔ وینس کی حکومت کو خطرہ کا احساس ہو گیا، اس نے صلح کر لی۔ موریہ کو ترکوں کے سپرد کر دیا گیا اور سالانہ 10,000 سونے کے سکے بطور خراج ادا کرنا منظور کر لیا۔ ادھر عثمانیہ سلطنت کی مشرقی سرحدیں بھی خاموش نہیں تھی۔ کرامان صوبہ پر قابو حاصل کرنے کے لیے ترکمان اکتکولونلو حکمران اور ازون شاہ کے ساتھ کشمکش جاری تھی۔ عثمانیہ نے سن 1468 میں اس صوبے پر اپنا قبضہ جما لیا، لیکن کرامان کے کئی شہزادے فارس کی جانب بھاگ گئے اور اوزان شاہ سے پناہ کی درخواست کی۔ اس صورتحال کو عیسائیت کے مرکز نے اسے عثمانیوں کے کمزور کرنے کے ایک سنہرا موقع جانا اور اوزان شاہ اور لاطینیوں کے درمیان سفیروں کا تبادلہ ہوا اور دونوں کے درمیان ایک معاہدہ طے ہو گیا۔
1472 میں اوزون شاہ 30,000 شہزادوں کے ساتھ اناطولیہ میں پیش قدمی کرنے لگا۔ سلطان محمد دوم نے مشرق سے ابھرنے والے اس سنگین خطرہ کا احساس کر لیا تھا۔ 1,00,000 کی زبردست عثمانیہ فوج مارچ کرتی ہوئی آگے بڑھی۔ 1472 میں باخشکند کے خنوین مارکا میں اوزان شاہ کو عبرتناک شکست ہوئی۔ جنگ میں شکست کھا کر اوزان شاہ نے محمد کے ساتھ صلح کر لی اور وعدہ کیا کہ پھر کبھی اناطولیہ کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑائے گا۔ کرامان کے لیے ہونے والی جنگوں کے دوران ہی عثمانیوں کا سامنا مصر کی طاقتور مملوک حکومت سے ہوا۔ اناطولیہ اور فارس کی سرحدیں آپس میں اس طرح جڑی ہوئی تھیں کہ آگے چل کر آنے والے دہوں میں 3 بڑی سلطنتیں یعنی عثمانیہ، صوفیہ اور مملوکیہ کی درمیان آپسی کشمکش ارائی لازمی تھی۔ محمد اپنی بحری بیڑا کو مسلسل طور سے مضبوط تر بناتا رہا۔ 1480 میں ترکوں نے آبڈائے ابڈریا تک کا پار کیا۔ یورپی اٹلی میں کئی مضبوط مقامات پر قبضہ کیا جن میں انٹرانٹو کا شہر بھی شامل تھا۔ پوپ کے مقام روم کے اس قدر قریب ترکوں کے آ جانے سے روم میں افراتفری پھیل گئی۔ پوپ وہاں سے فرار ہونے کی سوچنے لگا۔ محمد کے اگلے نشانے پر روڈہس کے جزائر تھے۔ یہ جزائر سینٹ جان کے نائٹوں کے قبضے میں تھے۔ یہ نائٹ بحری ڈاکو تھے۔ اناطولیہ سے حج کو جانے والے قافلوں پر یہ حملہ کیا کرتے تھے، انہیں لوٹ لیا کرتے تھے اور حاجیوں کا اغوا کر لیا کرتے تھے۔ 1480 میں ترک فوج کے سپہ سالار احمد پاشا نے ان جزائر سے ان ڈاکو نائٹوں کو مار بکایا۔ 1481 میں جب محمد کا انتقال ہوا تو اس نے 1402 کو انقرہ کی جنگ میں ہارے گئے علاقوں سے زیادہ ممالک پر قبضہ کر لیا تھا۔ اپنے دادا بازید اول کی عظیم سلطنت سے بھی زیادہ وسیع علاقوں میں سلطان محمد کی حکومت کی سرحدیں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے اقتدار کا سکہ اٹلی کے قلب میں قائم کر دیا تھا اور ہنگری کو کراری شکست دی تھی۔ سب سے اہم ترین بات تو یہ تھی کہ اس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، جو بحیرہ روم کا ہیرا اور بازنطینی شہنشاہیت کا پایا تخت تھا۔ عثمانیہ سلطنت جس دھماکے خیز تیز رفتاری سے نشو نما پائی، اسی کے کئی اسباب پیش کیے جا سکتے ہیں۔ عثمانیہ سلطنت کے دور میں پہلے بلکان کی ریاستیں جاگیرداران نظام کی گرفت میں جکڑی ہوئی تھی۔ کوئی مرکزی طاقت نہ تھی۔ ذمہ داری نظام کے تحت کسانوں پر ظلم ہو رہا تھا۔ جاگیردار اور کلیسیا دونوں نے اپنے الگ لگان نافذ کیے ہوئے تھے۔ اس ٹیکس کو انتہائی بے رحمی سے وصول کیا جاتا تھا۔ اکثر جبری مزدوری اور بےغار پر کسانوں کو لگا دیا جاتا تھا۔ جاگیرداری کے جوئے میں پسینے والے ان کسانوں کے لیے عثمانیہ ترک آزادی دلانے والے ثابت ہوئے۔ جس جاگیرداری سماجی نظام کو وہاں کے عوام نے وراثت میں پایا تھا، عثمانیوں نے اس نظام میں کئی اصلاحات کی تاکہ اس ظالمانہ سماجی طرز عمل میں تبدیلی لا جا سکے۔ سب سے پہلے ذمہ دارانہ نظام کا خاتمہ کیا گیا اور تمام اراضی جتنی بھی زمینیں تھیں ان کو مرکزی حکومت کے زیر متحد کر دیا گیا۔ پیداوار کے تناسب سے لگان مقرر کیا گیا۔ دوسرے ترکوں نے اپنا مفتوحہ علاقوں کے عوام کو اپنے مذاہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی عطا کی۔ کلیسیا کی حفاظت کی گئی۔ تیسرے کلیسیا روم اور مشرقی آرتھوڈکس کلیسیا کے درمیان چلنے والی کشمکش نے ترکوں کو ایک عمدہ موقع فراہم کیا۔ جہاں ریت کا تعلق مشرقی کلیسیا سے تھا، وہیں تمام جاگیردار اور ذمہ دار رومن کلیسیا کے پیروکار تھے۔ یہ ساری ریت اپنی لاطینی اقاؤں کی بنسبت نئے ترک آقا ان ریتوں کے لیے بہتر ثابت ہو رہے تھے، اس لیے انہوں نے اکثر اوقات لاطینی عیسائیوں کے خلاف ترک مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ اپنے سابق جابر جاگیرداروں کو عتاب سے بچنے کے لیے اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تھا، جو تھے عثمانیوں کی فتح کسی شہنشاہیت کی سرحدوں کو وسعت بخشا نہیں تھا، بلکہ اس کی کامیابی کے ساتھ ہی ترک آبادی نے ایک سیلاب کی طرح ہجرت کی۔ سلجوقی حکمرانوں کے دور میں کیا 11ویں
सदी ईस्वी वस्त एशिया में इस हिजरत की इब्तिदा होती थी। उस्मानियों को हर एक फतह के साथ ही तुर्कों की बड़ी आबादी इन इलाकों की जानब हिजरत करती रही। बल्कान की नस्ली और मजहबी आबादी में बड़ी तब्दीली इसलिए कि तुर्क यूरोप के जनूब वस्ती इलाकों में काफी गहराई तक हिजरत कर गए थे। यहाँ आबाद होने वाली हर एक बस्ती एक और आबादी को बसने की राह हमवार करती। लेकिन उस्मानियों की कामयाबी का अहम तरीन सबब इनका जज्बा था। जो गजबात में हिस्सा लेते वो गाजी कहलाते। गाजियाना जज्बा एक मंजिल को पाने के लिए जिद्दोजहद करता है, और वो मंजिल है एक ऐसे दुनियावी निजाम का काम जहां सबके लिए मसावत हो, इंसाफ हो, इबादत करने की आजादी हो, जहां हलाल की इजाजत से हो और हराम पर पाबंदी हो। उस्मान और अली की अव्वलीन दौर से ही गाजी का ये जिगरा जज्बा तुर्कों की राह में समा गया था। इसी जोश, इस वलवले ने उस्मानियों को धमाका खेज तवानाई बख्शी। इस जज्बा को अमली जामा पहनाने के लिए ये जरूरी है कि गाजी अपने नफ्स पर काबू रखता हो, मुसलसल जिद्दोजहद के लिए हर वक्त तैयार हो, नज्मो जब्त का पाबंद हो, बहादुरी, कुर्बानी, बामी अमदाद के वलवले से शर्मसार हो, और इज्जत नफ्स, खुददारी का पासदार हो। गाजी का यह फर्ज होता है कि गैर फौजी आबादियों को कोई नुकसान न पहुंचाए, बल्कि इन का दफा करे। उस्मानियों ने इस्लाम के इन गाजियों के इस किरदार को इंतहाई हदों तक हिफाजत की, जिसकी वजह से दुनिया के तमाम मुसलमानों ने इन्हें इज्जत और वकार की निगाहों से देखा। हिंदुस्तान में मुगलिया सुल्तनत के बानी बाबर ने भी अपने रोजनामा तुर्क बाबरी में रम की गाजियों को खराज अकीदत पेश किया है। गाजियों की तंजीमों ने अपने आप को किसी मरकजियत से बिल्कुल अलग थलग रखा। इस वजह से तुर्कों को मकामी हालात से फायदा उठाने की सहूलत हासिल होगी, लेकिन आखिरकार ये सारी मकामी जद्दोजहद मुनज़्ज़म होकर एक बड़ी पेशकदमी की सूरत इख्तियार कर लेती। सन 1402 में बायजीद अव्वल के जमाने में कम से कम 4 मुख्तलिफ इलाकों में मुनज़्ज़म कोच हुआ वाली शिया पर कब्जा करने के लिए विरजा हंगरी की निशाना बनाते हुए वोन के अंदरूनी इलाकों में हमला, इधर अल्बानिया और बोस्निया कब्जा के लिए हमले की गए, तो अस्कोप और यूनान और मोरिया पर कब्जा के लिए तरकाला के अंदर भी हमले हुए। शहनशाह खुद अपने आप को एक गाजी समझा था और हर हमले में सबसे आगे वही रहता। इस तरह हुकूमत की पिछली फैलती हुई सरहदें उस्मानी गाजियों में नई रूप पहुंचती रही। जब एक सरहद के आगे का इलाका मतफतुआ हो जाता तो वहां तुर्कों की एक नई लहर आबाद हो जाती। इस तरह वो इलाका नई फतह मंदियों के लिए मजीद हमलों के लिए एक कारगर साबित होता। एक तरह से ये तरीका कार इन अमरीकी आबादकारों को याद दिलाया जाता है जब 19वीं सदी ईस्वी के दौरान अमरीकियों ने मगरबी अमरीका में इस तरह लहर दर लहर अपनी बस्तियां बसाई थी। इन गाजियों के दस्तों के लीडरों को फतह शुदा इलाकों में बड़ी बड़ी जागीरें से नवाजा गया। इन इलाकों पर वो तुर्क सरदार उस्मानिया सुल्तानत के जेर मातहत आजादाना हुक्म करते रहे। मुराद दोम के दौर में गाजियों की पेशकदमियां आजाद तुर्क सरदारों की क़यादत में होती रही। मुराद दोम ने इन हमलों की सरदारी अपने महल के वफादार सिपाहियों को सौंपी। इस तरह गाजियों के तमाम दस्ते एक मरकज के तहत आ गए और दुश्मन के इलाका पर होने वाले सारे हमलों में भी मरकजियत आ गई। 16वीं और 17वीं सदी ईस्वी के दौरान जबकि वस्ती यूरोपी दफाई मोर्चे में इस्तेकाम आता गया तो गाजियों के लिए आगे बढ़कर हमले करना भी मुश्किल तर होता गया। 16वीं सदी ईस्वी के बाद गाजियों के तरीकाकार में तब्दीली आ गई। अब इनको आगे बढ़कर अलग से फतह करने की बजाय हमला करने वाली तुर्क अफवाज से हरावर दस्तों की सूरत दे दी गई। गाजियों की ये दस्ते अफवाज के बड़े हमलों से पहले दुश्मन के इलाकों में छापे मारते, दुश्मनों को परेशान करते, इन सप्लाई लाइनों को काटते और दुश्मन की फौजों को अहम खबरों की जमा करने के लिए जासूसी किया करते थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल हम इसी वक्त इंशाअल्लाह ताला आपके सामने सिलसिलावार किस्त नंबर 78
میں ہم بیان کریں گے صوفیوں کا عروج۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔